درود شریف کی فضیلت۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، اے لوگو، بے شک بروز قیامت اس کی دہشتوں اور حساب کتاب سے جلد نجات پانے والا شخص وہ ہوگا جس نے تم میں سے مجھ پر دنیا کے اندر بکثرت درود شریف پڑھے ہوں گے۔ قربانی حکم خداوندی پر عمل کرنے کے لیے کی جاتی ہے۔ سوال: ہم قربانی کیوں کرتے ہیں؟ جواب: قربانی کا حکم اللہ پاک اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیا ہے، اور یہ چند شرائط کے ساتھ مسلمان پر واجب ہوتی ہے۔ اس لیے ہم قربانی کرتے ہیں اور انشاءاللہ کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک نے قربانی کا حکم دیتے ہوئے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ۔ ترجمہ کنز ایمان: تو تم اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو۔ تو اس حکم خداوندی پر عمل کرنے کے لیے ہم قربانی کرتے ہیں۔ اس موقع پر مدنی مراکز میں شرک مفتی صاحب نے فرمایا، اس آیات مبارکہ میں بھی قربانی کا ذکر ہے۔ قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ ترجمہ کنز ایمان: تم فرماؤ، بے شک میری نماز اور میری قربانیاں اور میرا جینا اور میرا مرنا سب اللہ کے لیے ہے جو رب سارے جہاں کا ہے۔ اسی طرح جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کہ یہ قربانیاں کہاں ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سنتو ابیکم ابراہیم، یعنی قربانی کرنا تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ کار ہے۔ ایک اور حدیث پاک میں ہے، جو قربانی کی وسعت رکھتا ہو اور قربانی نہ کرے تو وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔ قربانی کس پر واجب ہے؟ قربانی کرنا کس پر واجب ہے؟ جواب: 10 ذو الحجہ کے صبح صادق سے لے کر 12 ذو الحجہ کے غروب آفتاب کے درمیان اگر کوئی مسلمان عاقل بالغ مقیم اور صاحب نصاب ہو اور وہ نصاب اس کے قرض اور ضروریات زندگی میں مستغرق یعنی ڈوبا ہوا نہ ہو تو اس صورت میں قربانی واجب ہوگی۔ کیا مسافر پر قربانی واجب ہے؟ سوال: کیا مسافر پر قربانی واجب ہے؟ جواب: جو شرعاً مسافر ہے اس پر قربانی واجب نہیں۔ قربانی کے جانور کی عمر کا اعتبار ہے یا دانت نکالنے کا؟ سوال: کیا ایسے جانور کی قربانی جائز ہے جو اپنی قربانی کی عمر پوری کر چکا ہو مگر اس نے دانت نہ نکالے ہوں؟ بقر عید کے موقع پر بیوپاری گاہکوں سے کہتے ہیں کہ ہمارے اس جانور نے اگرچہ دانت نہیں نکالے مگر یہ اپنی قربانی کی عمر پوری کر چکا ہے، تو گاہک وہ جانور خریدنے کے لیے تیار نہیں ہوتے اور کہتے ہیں کہ دانت نکالنا ضروری ہے۔ اگر وہیں جانور بیوپاری آدھی قیمت پر دینے کے لیے تیار ہو جائے تو گاہک اسے خرید لیتے ہیں۔ ان کا ایسا کرنا کیسا؟ جواب: جو جانور قربانی کی عمر پوری کر چکے ہوں ان کی قربانی جائز ہے اگرچہ انہوں نے دانت نہ نکالے ہوں۔ قربانی کے جائز ہونے کے لیے اونٹ کی عمر کم از کم 5 سال، گائے کی 2 سال اور بکرا بکری، دمبا دمبی اور بھیڑ کی 1 سال ہونا ضروری ہے۔ البتہ اگر دمبا یا بھیڑ کا 6 مہینے کا بچہ اتنا بڑا ہو کہ دور سے دیکھنے میں سال بھر کا معلوم ہوتا ہو تو اس کی قربانی بھی جائز ہے۔ یاد رکھیے، قربانی جائز ہونے کے لیے جانوروں کی عمر پوری ہونا ضروری ہے، نہ کہ دانت نکالنا، کیونکہ جو جانور آزاد گھوم پھر کر چرتے اور نوچ نوچ کر گھاس کھاتے ہوں وہ مسلسل دانتوں سے گھاس کھینچتے رہنے کے سبب اپنی قربانی کی عمر پوری ہونے سے پہلے ہی دانت نکال دیتے ہیں، اور جو جانور بندھے ہوئے ہوتے ہیں
وہ بسا اوقات عمر پوری ہونے کے باوجود دانت نہیں نکال پاتے۔ جانوروں کی عمر کے معاملے میں لوگ بیپاریوں پر اس لیے اعتماد نہیں کرتے کہ کثرت سے جھوٹ اور دھوکہ دہی کے باعث ان بیپاریوں سے اعتماد اٹھ چکا ہوتا ہے۔ بعض بیوپاری جانوروں کی کٹی ہوئی دم ٹیپ لگا کر جوڑ دیتے ہیں اور جس رنگ کے جانور کے بال ہوتے ہیں ٹیپ پر اسی رنگ کا لگا دیتے ہیں، جس کے باعث خریدار کو یہ معلوم نہیں ہو پاتا کہ جانور کی دم کٹی ہوئی ہے، اور پھر جب وہ بیچارہ اسے گھر لے کر دم سے پکڑتا ہے تو دم نکل کر اس کے ہاتھ میں آ جاتی ہے۔ اسی طرح بعض بیپاری جانوروں کے دانت دکھاتے ہوئے بھی دھوکہ دہی سے کام لیتے ہیں۔ اگرچہ سب بیپاری دھوکے باز نہیں ہوتے، مگر لوگ ایماندار بیپاریوں پر بھی اس لیے اعتماد نہیں کرتے کہ دودھ کا جلا اچھا 6 پھونک پھونک کر پیتا ہے۔ اگر بیپاری بشری اور نیک آدمی ہے اور وہ کہتا ہے کہ جانور کی عمر پوری ہے، گاہک کو اس پر اعتماد ہے کہ وہ جانور کی عمر بتانے میں جھوٹ نہیں بول رہا، تو اس صورت میں اگر گاہک نے اس سے جانور خرید کر قربانی کر لی تو اس کی قربانی ہو جائے گی، اگرچہ دانت نہ نکلے ہوں۔ بہتر ہے یہ ہے کہ قربانی کا جانور چاہے وہ گائے ہو یا بکرا 4 دانت کا ہونا چاہیے۔ بکرا اگر 4 دانت کا ہو تو اس کا گوشت عمدہ ہوتا ہے، مگر ہمارے یہاں 2 دانت کی رسم چل پڑی ہے۔ جانور خریدنے والے بھی 2 دانت کا مطالبہ کرتے ہیں اور بیوپاری بھی 2 دانت کی صدائیں لگاتے ہیں۔ عمر کا ہوتا ہے، مگر بیوپاری خریدار کو صرف 2 دانت نمایاں طور پر دکھاتے ہیں اور بقایا دانت اپنی انگلیوں سے چھپا لیتے ہیں اور پھر فوراً جانور کا منہ بند کر دیتے ہیں۔ رہی بات یہ کہ جس جانور کے کم عمری کی وجہ سے دانت نہیں نکلے ہوتے، لوگ اسے آدھی قیمت میں خرید لیتے ہیں، تو یہ آدھی قیمت پر خریدنے والے شاید گوشت فروش ہوتے ہوں گے جو ایسے جانوروں کو قربانی کے لیے نہیں بلکہ ذبح کر کے ان کا گوشت بیچنے کے لیے خرید لیتے ہوں گے۔ جانور 2 دانت کا ہے یا زیادہ کا، یہ پہچان کیسے ہو؟ سوال: جانور 2 دانت کا ہے یا زیادہ کا، اس کی پہچان کیسے کی جا سکتی ہے؟ جواب: جانور 2 دانت کا ہے یا زیادہ کا، اس کی پہچان یہ ہے کہ جو دانت اچھی طرح نہیں نکلے ہوتے وہ سارے چھوٹے سے ایک لائن میں سفیدی کی طرح نظر آتے ہیں، اور جو دانت نکل چکے ہوتے ہیں وہ اس سفیدی سے تھوڑا ہٹ کر ابھری ہوئی جگہ سے نکلتے ہیں اور چوڑے ہوتے ہیں اور ان پر کچھ پلاہٹ سی ہوتی ہے۔ اگر جانور 8 دانت کا بالکل ضعیف ہے تو اس کی 8ویں دانت ایک ہی لائن میں نظر آئیں گے اور ان پر پلاہٹ بھی دکھائی دے گی۔ بہرحال جانور کے دانتوں کی پہچان ہر ایک نہیں کر سکتا، لہٰذا جانور خریدتے وقت تجربہ کار آدمی کا ساتھ ہونا بہت مفید ہے۔ بڑے جانوروں کی چھوٹی گاڑیوں میں گھسا کر لانا کیسا؟ سوال: قربانی کے جانوروں کو منڈی سے خرید کر گھر لانے کے لیے گاڑیوں کی ضرورت پڑتی ہے۔ بعض لوگ پیسے بچانے کے لیے بڑے جانوروں کو بھی چھوٹی گاڑیوں میں زبردستی گھسا کر، لٹا کر اور رسیوں سے باندھ کر لاتے ہیں، جس کی وجہ سے جانوروں کو بہت تکلیف ہوتی ہے اور بسا اوقات وہ شدید زخمی بھی ہو جاتے ہیں۔ اس بارے میں کچھ مدنی پھول ارشاد فرما دیجیے۔ جواب: جس طرح انسان کو تکلیف دہ چیزوں سے اذیت پہنچتی ہے اور وہ اپنے آپ کو ان سے بچانے کی کوشش کرتا ہے، ظاہر ہے اسی طرح جانوروں کو بھی تکلیف دہ چیزوں سے اذیت ہوتی ہے۔ چند پیسوں کی خاطر اس طرح بڑے بڑے جانوروں کو چھوٹی گاڑیوں میں زبردستی گھسا کر، لٹا کر اور رسیوں سے باندھ کر لانا بلا وجہ جانوروں کو ایذا دینا اور ان پر ظلم کرنا ہے۔ جانور پر ظلم کرنا مسلمان پر ظلم کرنے سے بھی سخت تر ہے، کیونکہ مسلمان تو مقابلہ کرے گا، عدالت میں جا کر کہیں کر دے گا، اور اس کے علاوہ وہ بہت کچھ کر سکتا ہے،
لیکن یہ بے زبان جانور کس کے آگے فریاد کرے گا؟ یاد رکھیے، مظلوم جانور بلکہ مظلوم کافر کی بھی بد دعا قبول ہوتی ہے۔ جنہوں نے ایسا کیا ہے تو توبہ کریں اور آئندہ ہرگز اس طرح کے انداز اختیار نہ کریں۔ کون سے دن قربانی کرنا افضل ہے؟ سوال: عید کے کون سے دن قربانی کرنا افضل ہے؟ جواب: عید کے تینوں دن قربانی کرنا جائز ہے، البتہ پہلے دن قربانی کرنا افضل ہے۔ عید کے پہلے دن عموماً قصاب زیادہ پیسے لیتے ہیں، تو بعض لوگ تھوڑے سے پیسے بچانے کے لیے افضل عمل کو چھوڑ کر عید کے دوسرے یا تیسرے دن قربانی کرتے ہیں۔ یوں چند پیسوں کی خاطر اتنا مہنگا جانور لانے کے باوجود پہلے دن قربانی کرنے کی فضیلت پانے سے خود کو محروم کر دیتے ہیں۔ پہلے دن قصاب کا زیادہ رقم لینا اگرچہ نفس پر گراں گزرتا ہے، مگر ہمیں اپنا یوں ذہن بنانا چاہیے کہ جو نیک عمل نفس پر جتنا زیادہ گراں گزرتا ہے، اس کا ثواب بھی اتنا ہی زیادہ عطا کیا جاتا ہے۔